دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد۔ باب ما جاء فی شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی نصف اذنیہ۔ یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے بارے میں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر وہ احادیث ذکر فرمائی ہیں جن کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کا تذکرہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے بارے میں جو مختلف احادیث ہیں وہ تقریباً 4 قسم کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے بال مبارک کانوں کے نصف تک تھے، اور بعض میں آتا ہے کہ کانوں کی لو کے برابر تھے، بعض روایت میں آتا ہے کہ تھوڑا کان سے نیچے تک تھے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے بال مبارک کندھوں تک تھے۔ یہ ظاہر ہے مختلف حالات میں جس صحابی نے جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو اس طرح نقل فرما دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک، اس پر اتفاق ہے کہ آپ کی زلف مبارک تھی، بال لمبے تھے، لیکن مختلف حالتوں میں مختلف ہوتے تھے۔ کبھی کندھوں تک ہوتے تھے، کبھی آدھے کندھے تک، کبھی گردن کے قریب تک، کبھی کانوں کی لو تک، کبھی تھوڑا اور اوپر تقریباً آدھے کانوں تک۔ اور بعض دفعہ 3-4 موقع ایسے بھی آئے جب آپ نے حج فرمایا اور عمرہ فرمایا تو اس وقت آپ نے سر مبارک کو حلق کروایا، بالکل بال منڈوا دیے۔ حج اور عمرے کے علاوہ عام حالات کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک جو تھے وہ لمبے ہی رہتے تھے۔ حج عمرے میں تو آپ نے ترغیب دی کہ بالوں کو بالکل حلق کروا دیا جائے، بلکہ آپ نے دعا فرمائی 3 مرتبہ ان لوگوں کے لیے جو بالوں کو حلق کرواتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہم ارحم المحلقین، یا اللہ ان لوگوں پہ رحم فرما جو بالوں کو حلق کرواتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وللمقصرین، آپ نے فرمایا اللہم ارحم للمحلقین، یا اللہ حلق کروانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ وللمقصرین، جو چھوٹا کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ آپ نے 3 دفعہ حلق کروانے والوں کے لیے، اور 4تھی مرتبہ 1 مرتبہ آپ نے ان لوگوں کے لیے دعا فرمائی جو بالوں کو قصر کرواتے ہیں، چھوٹا کرتے ہیں۔ اس لیے حج یا عمرے کا جب احرام کھولا جاتا ہے تو اس وقت مردوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں کو بالکل حلق کروا دیں، گنجا کروا دیں۔ عام حالات کے اندر جو ہے وہ بال زلف لمبے بال رکھنا یہ سنت ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے وہ صرف تھوڑے سے پورے کے برابر بال کاٹنا یہ مستحب ہے حج عمرے کا احرام کھولتے وقت۔ باقی بال سنت تو یہ ہے کہ انسان کی زلفیں ہوں، اور اگر انسان بال چھوٹے بھی کروائے تو جائز ہے۔ اور البتہ احادیث میں اس چیز سے ممانعت آئی ہے کہ انسان سر کے کچھ حصے کے بال بالکل کاٹ دے اور کچھ کے چھوڑ دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا کہ سر کے جیسے آج کل فیشن ہے، اوپر سے بال چھوڑ دیتے ہیں، یہاں سے بالکل گنجا کروا دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ یہ شکل و صورت بنانا اس طرح تو جائز نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ سب برابر کٹوا لیے جائیں یا خلق کروا لیا جائے تو یہ جائز ہے، اور افضل یہ ہے کہ انسان کے بال زلفیں ہوں، اس کے لمبے بال ہوں۔ پہلی حدیث ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی نصف اذنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آپ کے کانوں کے نصف تک تھے، آدھے کانوں تک، یہاں تک آپ کے بال مبارک لمبے تھے۔ دوسری حدیث امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل فرمایا کرتے تھے۔ ایک بڑا برتن ہوتا تھا، اسی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرماتے تھے، اور اسی سے پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غسل فرماتی تھیں۔
اور غسل کا طریقہ یہ ہوتا تھا، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ انسان اپنا جسم جو ہے جیسے بالکل برہنہ کر لے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے غسل نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ اپنے جسم مبارک پر کپڑا ڈال کے پھر آپ غسل فرمایا کرتے تھے۔ اور یہی بہتر اور افضل طریقہ ہے کہ انسان غسل کے وقت اپنے جسم پر کچھ کپڑا ڈال لے اور پھر غسل کرے۔ کان لہ شعر فوق الجمہ ودون الوفرہ، اور آپ کے جو بال مبارک تھے وہ کندھوں کے درمیان تک تھے، یعنی کانوں سے تھوڑا سا نیچے تک تھے۔ فوق الجمہ، جمہ کہتے ہیں ان بالوں کو جو کندھے تک ہوں، تو کندھوں سے تھوڑے اوپر، دون الوفرہ، اور وفرہ سے تھوڑے سے نیچے۔ وفرہ کہتے ہیں ان بالوں کو جو کانوں کی لو تک ہوں، تو یہاں تک ہوں تو وفرہ کہتے ہیں، اور کندھے تک پہنچے تو انہیں جمہ کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جمہ سے تھوڑے سے چھوٹے تھے اور وفرہ سے تھوڑے سے بڑے تھے، یعنی کانوں سے ذرا نیچے تک اور کندھے سے تھوڑا اوپر تک، یہ آپ کے بال مبارک یہاں تک ہوتے تھے۔ تیسری حدیث ہے سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ وہ حدیث ہے جو پہلے بھی گزر چکی۔ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک درمیانہ تھا، اور بعید ما بین المنکبین، اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان کا فاصلہ وہ زیادہ تھا، اور وکان جمتہ، اور آپ کی جو زلف مبارک تھی تضرب شحمۃ اذنی، وہ کانوں کی لو تک پہنچتے تھے، یہاں تک تھے، یعنی کانوں کے لو کے برابر تھے۔ چوتھی حدیث سیدنا قتادہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، کیف کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کیسے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لم یکن بالجعد ولا بالسبت، بالکل گھنگھرے والے بھی نہیں تھے، ولا بالسبت، اور بالکل سیدھے سختوں ایسے بھی نہیں تھے۔ کان یبلغ شعرہ شحمۃ اذنی، آپ کے جو بال مبارک تھے وہ کان کی لو تک پہنچتے تھے۔ پانچویں حدیث حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ یہ ام ہانی حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا زاد بہن ہے۔ فرماتی ہیں کہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا مکہ، یہ واقعہ حجۃ الوداع کا ہے۔ حجۃ الوداع میں چونکہ صحابہ کرام تو اکثریت وہ مدینہ منورہ ہجرت کر چکی تھی، تو جب آپ فتح مکہ، حجۃ الوداع نہیں فتح مکہ کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو آپ کی جو قریبی رشتہ دار تھیں وہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں موجود تھیں، تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ تو فرماتی ہیں کہ آپ تشریف لائے مکہ، وَلَهُ 4 غدائر، اور آپ کی جو زلف مبارک تھی ان کے 4 حصے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے آپ کے زلف مبارک لمبے تھے، بال تھے آپ کے، اور آپ سفر سے تشریف لائے تھے، تو آپ کے جو بال مبارک تھے وہ 4 حصوں میں ایسے تقسیم ہوئے تھے اور پیچھے کانوں تک تھے۔ چھٹی حدیث حضرت انس بن مالک سے ہے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ ان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بال مبارک تھے، کان الی انصاف اذنی، وہ کانوں کے نصف تک تھے۔ تو یہ مختلف روایات ہیں، ظاہر بات ہے وہ ایک حالت میں آپ کے بال مبارک نہیں رہتے تھے، تو کبھی آپ چھوٹے فرماتے تھے تو جب کٹوا لیتے تو پھر نصف کانوں تک، تھوڑے بڑھ جاتے کانوں کی لو تک، بعض دفعہ نیچے تک، اور بعض دفعہ کندھے تک بھی آپ کے بال مبارک حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نقل فرمائے۔ اب اس کے بعد دوسری روایات کہ آپ کے بال مبارک پیچھے سیدھا ہوتے تھے یا درمیان میں مانگ نکالی جاتی تھی، تو یہ روایت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں، مشرکین کی عادت یہ تھی کہ مشرکین بالوں کے اندر مانگ نکالتے تھے، چیر نکالتے تھے، اور جو اہل کتاب تھے وہ بالوں کو سیدھا پیچھے کرتے تھے، وہ درمیان سے چیر یا مانگ نہیں نکالتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی عام طور پر مشرکین اور اہل کتاب میں جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو جب تک اللہ کا کوئی حکم نہ آئے تو آپ اہل کتاب کی موافقت فرماتے تھے، تو آپ بھی اپنے بال مبارک کو سیدھا پیچھے فرماتے تھے، مانگ درمیان میں نہیں نکالتے تھے۔ لیکن بعد میں جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا تو پھر آپ بھی بالوں میں چیر نکالا کرتے تھے، تو درمیان سے بال مبارک میں ایک واضح لکیر سی ہوتی تھی اور بال مبارک آپ کے پیچھے ہوتے تھے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسدل شعرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو صدل فرماتے. صدل کا مطلب ہے کہ پیچھے آپ بال فرما دیا کرتے تھے اور درمیان سے مانگ نہیں نکالتے تھے. وکان المشرکون، اور مشرکین مکہ جو تھے، یفرقون رؤوسہم، وہ اپنے سروں میں مانگ نکالتے تھے. کان اہل الکتاب، اور اہل کتاب یہودی، یسدلون رؤوسہم، وہ بھی صدل فرماتے تھے، صدل کرتے تھے کہ بالوں کو سیدھا پیچھے کرتے تھے، چیر نہیں نکالتے تھے. کان یحب، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ موافقت اہل الکتاب، کہ آپ اہل کتاب کی موافقت کریں، فیما لم یؤمر بشیء، جس چیزوں میں آپ کو کوئی حکم نہیں دیا جاتا تھا. تو آپ بھی پہلے مانگ نہیں نکالتے تھے. ثم فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راسا، اس کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سر مبارک کے اندر چیر اور مانگ نکالنا آپ نے شروع فرما دیا. تو یہاں دوسری بات واضح ہو گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک بھی زلفیں ہوتی تھیں اور آپ درمیان سے مانگ بھی نکالا کرتے تھے، اور درمیان سے یہ مانگ نکالی جاتی تھی. جیسے ہمارے ہاں لوگ بائیں طرف سے یا دائیں طرف سے نکالتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ بالکل درمیان سے نکال کر آپ کے بال مبارک پیچھے ہوتے تھے. اور بعض دفعہ مانگ جب اتفاقاً کبھی نکل جاتی آپ نکال دیتے تھے، بعض دفعہ بغیر مانگ نکالے آپ سیدھے بھی بال پیچھے کر لیا کرتے تھے. حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات ضفائر اربع، میں نے دیکھا تو آپ کے بال 4 حصوں میں تھے. یہ وہی روایت ہے فتح مکہ کی کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ سفر سے تشریف لائے تو آپ کے بال مبارک چونکہ لمبے تھے تو 4 حصوں میں آپ کے بال مبارک ایسے علیحدہ علیحدہ تقسیم ہوئے تھے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو نقل فرمایا. یہ ایک باب ختم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک وہ زلفیں ہوا کرتی تھی اکثر. دوسرا باب امام ترمذی نے نقل کیا، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کنگھی کرنے کا تذکرہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی کنگھی فرما لیا کرتے تھے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی کنگھی فرما دیا کرتی تھی. اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام مبارک ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان ہر وقت کنگھی کرتا رہے. آپ نے اس سے منع فرمایا کہ کبھی کبھار کرو، ہر وقت انسان کنگھی کرتا رہے اور ہر وقت انسان بناؤ سنگار میں لگا رہے، تو آپ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا. اور دوسری چیز ہے کہ انسان بالکل بالوں کو چھوڑ دے اور کبھی کنگھی کرے ہی نہیں اور ایسے ہی اس کے بال رہیں، اس سے بھی آپ نے منع فرمایا. بلکہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جس کے بال ہوں تو انہیں چاہیے کہ ان بالوں کا اچھی طرح اکرام کرے، یعنی ان کا پھر خیال رکھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک بھی چونکہ لمبے تھے اس لیے آپ ان بالوں کے اندر تیل بھی لگایا کرتے تھے اور آپ ان بالوں کے اندر کنگھی بھی فرمایا کرتے تھے. روایت نقل کی ہے اس باب میں ترجل کہتے ہیں کنگھی کرنے کو. باب ما جاء فی ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی کرنے کے بیان میں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کنت ارجل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک میں کنگھی کر دیا کرتی تھی. وَأَنَا حائض، اور میں رخصت کے ایام میں ہوتی تھی. یعنی بعض دفعہ جب میں نے نماز نہیں بھی پڑھنی ہوتی تھی، رخصت کے ایام چل رہے ہوتے تھے، تب بھی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کنگھی کر لیا کرتی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی وہ شوہر کی کنگھی کر سکتی ہے اور اگر رخصت کے ایام ہوں ان میں بھی کنگھی کی جا سکتی ہے، اس میں شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر دہن راسہ، سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر دہن راسی، آپ اپنے سر مبارک کو کثرت کے ساتھ آپ تیل لگایا کرتے تھے، یعنی آپ اپنے سر مبارک میں زیادہ تیل لگایا کرتے تھے. اور وتسریح لحیتہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے داڑھی مبارک میں بھی کنگھی فرما لیا کرتے تھے. تو یہاں پر 2 چیزیں ثابت اس حدیث سے، ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے سر مبارک میں تیل بھی لگایا کرتے تھے اور دوسرا کہ آپ اپنی داڑھی مبارک میں بھی کنگھی فرما لیا کرتے تھے. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو داڑھی مبارک تھی وہ بھی لمبی تھی جس کے اندر کنگھی بھی کی جا سکتی تھی، اور آپ سر مبارک کے اندر بھی تیل لگایا کرتے تھے. اور یہاں تک کہ آپ سر میں تیل لگاتے تھے اور پھر ایک کپڑا اس کے اوپر باندھتے تھے
اور اس کے اوپر آپ اپنا امامہ مبارک جو ہے پگڑی وہ آپ اس کے اوپر باندھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے جب تیل زیادہ لگا ہو تو پھر انسان اوپر امامہ باندھے تو وہ تیل اس کی پگڑی یا امامے کو لگ جاتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک میں تیل لگا کے اوپر کپڑا باندھتے تھے اور اس کے بعد اوپر آپ پگڑی پہنتے تھے تاکہ وہ پگڑی مبارک جو آپ کی تھی اس کو تیل نہ لگے۔ تو یکثر دہن راسہ، آپ کثرت کے ساتھ اپنے سر مبارک میں تیل لگایا کرتے تھے، وتسریح لحیتہ، اور اپنی داڑھی مبارک میں بھی آپ کنگھی فرما لیا کرتے تھے، ویکثر القنا، اور کثرت کے ساتھ آپ کپڑا استعمال فرمایا کرتے تھے اپنے بالوں کو باندھنے کے لیے تاکہ اس کپڑے کے ساتھ تیل لگ جائے اور امامہ کو تیل نہ لگے۔ حتیٰ کان ثوبہ ثوب الزیات، وہ آپ کا کپڑا جو ہوتا تھا وہ کپڑا ایسے ہو جاتا تھا جیسے تیل والے کا کپڑا ہوتا ہے، یعنی چونکہ زیادہ تیل اس کپڑے پر لگ جاتا تھا تو وہ کپڑا تو تیل والا ہو جاتا تھا لیکن آپ کا جو امامہ مبارک ہے وہ صاف شفاف رہتا تھا اس کی وجہ سے، اور اس کو تیل نہیں لگتا تھا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کنگھی بھی فرماتے، تیل بھی لگاتے اور سر مبارک کے اوپر ایک کپڑا باندھ لیتے تھے، اس کپڑے کے اوپر آپ اپنا امامہ مبارک باندھتے تھے تاکہ تیل آپ کے امامے کو نہ لگے۔ تیسری حدیث امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور وہ بھی کنگھی کرنے کے متعلق ہے۔ فرماتی ہیں کہ ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیحب التیمن، آپ داہنی طرف سے ابتدا پسند کرتے تھے، فی طہورہ، طہارت میں، اذا تطہر، جب بھی آپ طہارت حاصل کریں، وضو فرما رہے ہیں، غسل فرما رہے ہیں، ہاتھ مبارک آپ دھو رہے ہیں تو دائیں طرف سے پہلے دایاں ہاتھ، دایاں پاؤں اور دائیں طرف سے ابتدا فرماتے۔ وفی ترجلہ اذا ترجل، اور کنگھی کرنے میں بھی آپ دائیں طرف سے ابتدا فرماتے تھے۔ وفی انتعالہ، اور جوتا مبارک پہننے میں، نالین مبارک پہننے میں بھی اذن تعالی، کہ جب آپ پہنتے تھے تو دائیں طرف سے ابتدا فرماتے تھے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ فی شانہ کلی، تمام معاملات میں آپ کوئی بھی کام فرماتے تو آپ دائیں طرف سے ابتدا فرماتے تھے۔ اسی لیے انسان کو بھی جوتا پہنتے وقت بھی دایاں پاؤں پہلے پہننا چاہیے، اور اسی طرح قمیض پہن رہا ہے تو پہلے دائیں بازو میں، کنگھی کر رہا ہے انسان دائیں طرف سے، ہاتھ دھو رہا ہے پہلے دایاں ہاتھ، ہر چیز میں دائیں کو بائیں پر مقدم کرنا چاہیے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی۔ چوتھی حدیث حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ بھی کنگھی کرنے کے متعلق ہے۔ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الترجل الا غبا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کنگھی کرنے کو منع فرمایا ہے، الا غبا، مگر کبھی کبھی، یعنی زیادہ کنگھی نہ کرے انسان کہ ہر وقت کنگھی کرتا رہے، کبھی کبھار انسان کو کنگھی کر لینی چاہیے، جب اس کے بال زیادہ خراب ہوں تو کنگھی کر لے، اور ہر وقت شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے انسان کنگھی کرتا رہے، اس کو آپ نے منع فرمایا، زیادہ پسند آپ نے نہیں فرمایا۔ آخری حدیث وہ بھی اسی متعلق ہے کہ عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ایک صحابی فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یترجل غبا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار آپ کنگھی فرمایا کرتے تھے، یعنی کبھی کبھی۔ تو کنگھی میں یہ بات شروع میں بیان ہو چکی ہے کہ انسان ہر وقت نہ کرے، کبھی کبھار کنگھی کرے۔ تو یہ دوسرا باب ہے اس کے بالوں کے اندر کنگھی کرنے کے متعلق کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھار بالوں میں کنگھی بھی فرمایا کرتے تھے، تیل بھی لگایا کرتے تھے اور درمیان سے مانگ بھی نکالا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سر مبارک سے لے کر تمام چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آگے بیان کریں گے۔ اب بالوں کے متعلق دو چیزیں بیان ہو چکی ہیں کہ ایک بال مبارک لمبے کتنے تھے، اور دوسرا آپ اس میں کنگھی اور تیل کے متعلق۔ اب تیسری روایت ہے کہ ان بالوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں مہندی وغیرہ لگائی ہے یا نہیں لگائی، اس بارے میں مختلف روایات یہاں پر نقل کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عمر مبارک تھی وہ 63 سال تھی، جیسا کہ سیرت میں یہ بات گزر چکی ہے کئی دفعہ، اور 63 سال جو آپ کی عمر مبارک ہے یہ قمری سال سے ہے، چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے۔ اس میں آخری سالوں میں آپ کے داڑھی مبارک میں، آپ کے سر مبارک میں کچھ بال سفید ہو چکے تھے، تو اس لیے بعض دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بالوں کو مہندی بھی لگائی ہے
اور بعض دفعہ آپ نے نہیں بھی لگائی ہے، اس لیے روایات مختلف ہیں۔ کچھ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بال دیکھے ان میں مہندی لگی ہوئی تھی، اور کچھ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے آپ کو دیکھا تو آپ کی مہندی نہیں لگی ہوئی تھی۔ تو ظاہر ہے مختلف حالات ہوتے ہیں، کبھی آپ نے مہندی لگائی ہے کبھی نہیں لگائی، لیکن آپ کے جو بال مبارک تھے وہ تقریباً مختلف روایات ہیں، وہ 20 کے قریب بال ایسے ہیں جو سفید ہو چکے تھے۔ پہلی حدیث نقل کی ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان سے پوچھا حضرت قتادہ نے، باب ما جاء فی شیب رسول اللہ، یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کے متعلق کہ آپ کے بال مبارک سفید ہو چکے تھے۔ تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ قلت لانس بن مالک، میں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا، هل خضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک میں خضاب استعمال فرمایا ہے، مہندی استعمال فرمائی ہے؟ قال لم یبلغ ذالک، آپ کے بال مبارک اتنے پہنچے ہی نہیں تھے اس سفیدی کو کہ اس میں مہندی لگانے کی ضرورت ہوتی۔ انما کان شیبا فی صدغی، یہاں پر آپ کے کچھ بال سفید ہوئے تھے، ولیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ خضب بالحناء والکتم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہندی اور کتم کو ملا کر اس سے خضاب فرمایا۔ مہندی سے بال چونکہ سرخ ہو جاتے ہیں اور کتم سے سیاہ ہوتے ہیں، تو سیاہ اور اس کو مکس کر کے تو اس سے براؤن یا تھوڑے سے سیاہی مائل کلر ہو جاتا ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کلر استعمال فرمایا۔ اس حدیث میں یہ آ رہا ہے۔ اگلی حدیث ہے وہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ما عددت فی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولحیتہ، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک اور آپ کی داڑھی مبارک میں گنے ہیں بال 14 بیضا، 14 بال آپ کے سر مبارک میں اور آپ کی داڑھی مبارک میں سفید تھے۔ یعنی آپ اس سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو عشق و محبت ہے اس کا اندازہ لگائیں کہ انسان اپنی بالوں کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا، کسی کے بالوں کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کے کتنے بال سفید، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک حضرت انس بن مالک نے گنے اور فرماتے ہیں کہ 14 بال آپ کے داڑھی مبارک میں اور آپ کے سر مبارک میں وہ سفید۔ تیسری حدیث حضرت جابر بن سمرہ سے ہے کہ یسأل عن شیب رسول اللہ، حضرت جابر بن سمرہ سے پوچھا گیا کہ آقا علیہ السلام کے بال مبارک سفید تھے، فرمایا کان اذا دہن رأسہ، آپ جب سر مبارک پر تیل لگاتے، لم یری منہ شیب، تو آپ کے وہ جو سفید بال ہیں وہ نظر نہیں آتے تھے، وَإِذَا لَمْ يَدَّهِن، اور جب تیل نہ لگاتے تھے تو رُؤِیَ مِنْهُ، تو کچھ بال سفید تھے، وہی 14-15، بعض روایتوں میں 17 بھی آتے ہیں، بعض میں 20 کے قریب بھی آتے ہیں، تو وہ بال پھر نظر آتے تھے، تیل لگانے کی وجہ سے چھپ جاتے تھے۔ چوتھی روایت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ انما کانا شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو من 20 شعرة بیضاء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے وہ 20 کے قریب ایسے بال تھے جو سفید۔ حضرت انس نے 14 گنے اور عبداللہ بن عمر فرماتے رضی اللہ عنہما کہ تقریباً 20 کے قریب، یہی 16-17 20 کے قریب بال جو تھے وہ سفید تھے۔ پانچویں روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے کچھ بال مبارک جب سفید ہوئے، وہی 20 کے قریب جو بال ہیں، تو قال ابو بکر یا رسول اللہ، سیدنا ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ قد شبتا، آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ کو تو یا رسول اللہ بڑھاپا آ گیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی سیدنا صدیق اکبر کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، کہ مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورۃ واقعہ نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورہ مرسلات نے بوڑھا کر دیا، مجھے عما یتساءلون نے بوڑھا کر دیا، اور مجھے اذا الشمس كُوِّرت نے بوڑھا کر دیا۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن کے اندر سورہ ہود کے اندر اکثر یہ 12ویں پارے میں ہے، اس کے اندر پہلی قوموں کے واقعات ہیں، اور بڑا عجیب انداز ہے سورۃ ہود کا، اور بہت ہی بعض دہشتناک واقعات ہیں سورۃ ہود کے اندر۔ سورہ واقعہ 27ویں پارے میں ہے، مرسلات 29ویں پارے میں ہے، عما یتساءلون اذا الشمس كُوِّرت آخری پارے کے شروع میں ہے۔ تو ان صورتوں کے اندر اللہ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، تو ظاہر ہے بڑے ہولناک واقعات ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو تلاوت فرماتے تھے اور ان کے بارے میں آپ سوچتے تھے، اس کی وجہ سے آپ کے بال مبارک جو ہے وہ سفید ہو گئے۔
دوسری روایت ابو جحیفہ سے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نرا کا قد شبتا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود نے اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت کے بارے میں فکر تھا، اور کہ آپ جب ان صورتوں کو پڑھتے تھے اور اپنی امت کے بارے میں سوچتے تھے تو اس پر آپ کی پریشانی ہوتی تھی اور اس پر آپ کے بال مبارک جو ہے وہ سفید ہو جاتے۔ آخری حدیث ہے ابو رمسا تیمی، یہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ومعی ابن لی، میرا ایک بیٹا ساتھ تھا، تو میں آپ کے پاس آیا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، تو فَأُرِيتُهُ، مجھے دکھایا گیا کہ آپ وہ تشریف فرما ہے، کیونکہ پہلی دفعہ تشریف لائے تھے۔ فرماتے میں پہچانتا نہیں تھا، تو مجھے صحابہ نے دکھایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ فلاں جگہ پر تشریف فرما ہے۔ فَقُلْتُ لَمَّا رَأَيْتُهُ، فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہی آپ کو دیکھا تو فوراً میرے زبان سے یہ بات نکلی، ھذا نبی اللہ، یہ اللہ کے نبی، یعنی آپ کے چہرہ انور کو جب میں نے دیکھا اور فوراً میرے دل نے یہ گواہی دی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کا جو حسن و جمال تھا اور آپ کا جو روب تھا وہ ایسا تھا کہ دل گواہی دیتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ وعلیہ ثوبان اخضران، آپ نے دو چادریں پہنی ہوئی تھی سبز رنگ کی، تو اس وقت عام جو لباس تھا وہ دو چادریں جیسے احرام کی ہوتی ہیں، تو آپ نے ایسے دو سبز چادریں باندھی ہوئی تھیں۔ وَلَهُ شعر، اور آپ کے بال مبارک تھے، وَقَدْ عَلَاهُ الشَّيْبُ، اور ان پر کچھ سفید بال تھے، وَشَيْبُهُ احمر، اور آپ نے ان سفید بالوں کو سرخ کیا ہوا تھا، اور یہ آپ نے اس پر مہندی وغیرہ لگائی تھی اور جس سے وہ بال مبارک وہ سرخ تھے۔ آٹھویں حدیث سے حضرت جابر ابن سمرہ سے فرماتے ہیں کہ اما کان فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب، کسی نے پوچھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک میں سفید بال تھے؟ قال لم یکن فی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بال مبارک میں کوئی سفید نہیں تھے، الا شعرات، کچھ بال تھے، فی مفرق راسی، سر کے بیچ میں، اذا دہنا، جب آپ تیل استعمال فرماتے تھے، واراہن الدہن، اور ان کو تیل چھپا لیتا تھا۔ تو یہ اکثر روایات ہیں جن میں ہے کہ آپ کے بال مبارک، کچھ بال مبارک سفید تھے جو 20 کے قریب تھے، اور وہ بھی آپ کی فکر مبارک کی وجہ سے کہ آپ امت کی فکر میں، اور ان قرآن پاک کی جو صورتیں تھیں ان میں جو قیامت کے واقعات تھے آپ ان کو تصور فرما کے، تو آپ کے جو فکر ہوتی تھی اس کی وجہ سے آپ کے بال مبارک کچھ سفید ہوئے، اور اکثر تو تیل آپ جب استعمال فرماتے تھے وہ نظر نہیں آتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعض اوقات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر مہندی بھی استعمال فرمائی ہے۔ بہرحال اس کی گنجائش ہے کہ انسان اپنے بالوں کو کچھ مہندی وغیرہ لگائے، اور آگے آ رہا ہے روایات کے اندر، کل کے سبق میں انشاءاللہ آ جائے گا، اگلے سبق میں، کہ بالوں کو سیاہ کرنے سے تو ممانعت ہے، اور سیاہ کے علاوہ کوئی اور اگر رنگ انسان استعمال کرتا ہے تو وہ احادیث میں آتا ہے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، ان کو لایا گیا، ان کے بال بالکل سفید تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو مہندی وغیرہ لگا دو، سیاہ رنگ استعمال نہ کرو، اور اس کے علاوہ کوئی اور رنگ ہے تو وہ استعمال فرما دو، تو استعمال کر لو۔ اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک چیز حضرت صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائی، یہاں تک کہ آپ کے بال مبارک بھی اتنے بال سفید ہیں۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اس مقدس جماعت پر کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک چیز ہم تک پہنچائی۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ